ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اللہم صل وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی القرشی المدنی المکی الابتہی التحامی سید البہی سراج المضیء القوقب الدر صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعدد والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین بالقاسم محمد وعلى صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والعلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعباد السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیۃ القائم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات عزیزان گرامی، دوستان ایمان، معزز سامعین کرام، علی کی محبت دل میں بسا کر زندگی بسر کرنے والوں، غازی ابوالفضل العباس کا عالم اٹھانے والوں، آج 9 محرم ہو چکی ہے، بس 1 اور 2 دن کی بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ محرم ختم ہونے کو ہے، شاید اس کی عظمت نہیں پتہ، اس لیے نہیں آ رہے۔ ایک جملہ کہوں گا، جملے تو بہت ہے، بہت سارے خطیبوں سے سنا بھی ہوگا کہ جب فرش عذابستہ ہے تو کون کون آتا ہے، تو ایک ہی جملہ کافی ہوگا کہ آپ اتنے بڑے نہیں ہو گئے ہیں کہ آپ کا انتظار شہزادی کر رہی ہیں۔ فرش عذاب پر بیٹھ کر آپ کا انتظار اتنے بڑے نہیں ہو گئے ہیں کہ آپ کا انتظار شہزادی کریں۔ خیر، میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، میں بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ قل لا اسألکم، ہماری گفتگو پہلے ہی دن سے اسی پہ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول کہہ دیجئے مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اجر رسالت کے کہ وہ قربہ سے معدت کریں، وہ قربہ سے معدت کرے۔
یہ لفظ کل جو ہے اس پہ کافی گفتگو بھی کر چکا ہوں، لیکن ایک جملہ کہوں، یہ لفظ کل امر ہے، اگر کرائن نہ پایا جائے تو اللہ حکم دے رہا ہے محمد کہہ دیجئے، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ محمد پر واجب کر رہا ہے، کل کہہ کر اللہ حکم دے رہا ہے، کل محمد کہہ دیجئے، محمد کہہ دیجئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو چیز محمد پر واجب ہو بھائی لوگوں پر ماننا اوجب ہونا چاہیے۔ جب پہنچانے والی شے واجب ہو رہی ہے کہ محمد کہہ دیجئے، یعنی محمد پر واجب ہے کہ وہ کہیں آپ سر۔ بھائی جب محمد پر واجب ہے تو ہم پہ اوجب ہونا چاہیے کہ ہم اسے مانیں، ہم ان کی معدت اختیار کریں، انہیں مانیں، ان کی معدت لیں۔ چلیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ محبوب اعظم ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ محبوب ہے، وہ محب ہے۔ لیکن مجھے بتائیں اس زمانے کا قانون کیا ہے؟ اس زمانے کا قانون یہ ہے کہ محبوب بڑا ہوتا ہے، محب چھوٹا ہوتا ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ چھوٹا ہوتا ہے، نہیں وہ بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کی کوالٹی دیکھ کے محبت کرتے ہیں۔ مثلا اگر ہم علم میں آگے ہیں تو ہم اس سے محبت کریں گے جو وہ ہم سے زیادہ ہوا۔ اگر ہم کسی دوسری فیلڈ میں ہیں، مثلا میچ کھیل رہا ہے، تو ہم اس سے محبت کریں گے جو بہت اچھا کھیل رہا ہو، ہم سے اچھا کھیل رہا ہو، اس سے محبت کریں گے۔ ہمیشہ محبت اپنے سے بڑے سے کی جاتی ہے۔ محبت جو محبوب ہوتا ہے وہ محبوب ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں خوبصورتی سے محبت ہے تو ہم سے زیادہ خوبصورت ہوگا تب اس سے محبت ہوگی۔ اگر ہمیں بہادری سے محبت ہے تو ہم سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے تب اس سے محبت ہوگی۔ پتہ چلا ہم بہادر ہیں، ہم کمزور سے محبت نہیں کریں گے، ہم کوالٹی دیکھ کے محبت کرتے ہیں، تو پتہ چلا محبوب بڑا ہوتا ہے، محب چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے والے کی کوالٹی دیکھ کے محبت کرتا ہے کہ یہ محبوب ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں، یہ شجاعت میں اعلیٰ ہے اس لیے اس سے محبت کر رہا ہوں۔ بھائی محبوب بڑا ہوتا ہے، محب چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے کا قانون ہی عجیب ہے بھائی، ان کا قانون ہی الگ ہے۔ بھائی محبوب بڑا ہوتا ہے، محب چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا اللہ محب ہے، بندہ محبوب ہے، محبوب بندہ بنا ہوا ہے، اللہ محب ہے۔ سب سے بڑا کائنات کا خالق جو رازق جو مالک ہے وہ محبت کر رہا ہے بندے سے۔ بھائی بندے کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اللہ محبوب ہونا چاہیے، لیکن یہاں الٹا ہے، اس گھرانے کا قانون ہی الگ ہے، اس گھرانے نے قانون ہی بدل دیا، وہ محب ہے، یہ محبوب ہے، بھائی بندہ محبوب ہے۔ ابھی مجھے یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ چلو رسول کی بات ہے، اس لیے اللہ رسول سے محبت کر رہا ہے۔ رسول بندے تو ہیں لیکن محبت کر رہا ہے رسول تک ہے، لیکن ایک جگہ وہ آئی جب سارے چادر میں جمع ہو گئے۔ اب جملہ سننا، سارے چادر میں جمع ہو گئے، اللہ کے ایک محبوب اعظم نے کہا الہی والمن والاہم ومحب لمن احبہم، اے پروردگار تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بھائی یہاں رسول تک بات ٹھیک تھی، رسول کہہ رہے اللہ تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ بھائی ہم سے بھی اللہ محبت کر رہا ہے، وہ اعلیٰ درجے پر ہے، ہم بندے ہیں، ہمیں محبوب بنا دیا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم سے محبت کر رہا ہے۔ لو اور آگے بڑھو، محبوب کو جب کوئی خط لکھا جاتا ہے تو خط لوگوں سے چھپایا جاتا ہے،
جب محبوب کو کوئی خط لکھا جاتا ہے تو وہ خط چھپایا جاتا ہے، لوگوں کو دکھایا نہیں جاتا۔ اللہ کا لکھا ہوا خط محبوب کے نام آیا، ممبروں سے کھول کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ؟ اللہ نے کون سا خط بھیجا محبوب کو؟ بھائی قرآن کی شکل میں خط بھیجا۔ بھائی محبوب کا لکھا ہوا خط لوگوں سے چھپایا جاتا ہے، لیکن یہاں ممبروں سے کھول کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ محبوب کو لکھا ہوا خط چھپایا جاتا ہے، لیکن یہاں ممبروں سے کھول کھول کے یہ خط پڑھا جاتا ہے۔ بھائی آگے سنو، محبوب کا لکھا ہوا خط پانی سے بچایا جاتا ہے۔ آؤ 15 شعبان کو دیکھو، ایک محبوب کا لکھا ہوا خط پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ محبوب کا لکھا ہوا خط لوگ حفاظت سے رکھتے ہیں، اسے پانی سے بچاتے ہیں، لیکن آؤ دکھاتے ہیں ایک محبوب کو لکھا ہوا خط پانی میں ڈالا جاتا ہے، پانی میں ڈالا جاتا ہے، پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محبوب پانیوں کا بھی مولا ہے، اس لیے پانی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ محبوب ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے، یہ محبوب ہے جس سے اللہ محبت کر رہا ہے۔ معدت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ سامنے والا جب محبت کسی سے کرے تو ادھر سے اشارہ ہونا چاہیے کہ میں بھی آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ محبوب جب تک ایکسپٹ نہ کرے، محبوب جب تک قبول نہ کرے، بھائی اسے محبت کہہ ہی نہیں سکتے۔ ہم اپنی زبان سے لاکھ کہتے رہیں ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، لاکھ چکر لگاؤ اس کی گلیوں کے، محبوب کو پتہ ہی نہیں ہے گلیوں میں کون رسوا ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو اعلان کرنے والے ہیں ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں۔ بھائی ادھر سے قبولیت کی سند تو ملنے دو، ادھر سے ایکسپٹ تو ہونے دو، رسول کو کہہ تو لینے دو یہ میرا محبوب ہے، رسول کو کہہ تو لینے دو یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، رسول کو کہہ تو لینے دو ہاں یہ میرا چاہنے والا ہے، اس نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں، تم لاکھ زبان سے کہتے رہو ہم ماننے والے، ہم جاننے والے، ہم ماننے والے، ہم جاننے والے۔ بھائی عالم پہ بات ابھی کل ہو رہی تھی، اسی پہ مثال دے دوں۔ بھائی 15 اگست 26 جنوری کو جب ترنگے کو سلوٹ مارا جاتا ہے تو اگر پوچھا جائے ترنگے کو سلوٹ کیوں مارتے ہو تو یہی کہا جائے گا بھائی اگر ترنگے کو سلوٹ نہ ماریں تو دیش کے غدار کہے جائیں گے، دیش کے غدار کہے جائیں گے۔ آگے پوچھا جائے بھائی ترنگا ہے کیا، کس کی نشانی ہے، کیوں ہے یہ، تو یہی بتائیں گے کہ بھائی 1947 میں مہاتما گاندھی نے اس ہندوستان کو انگریزوں کے ہاتھ سے آزادی دلائی تھی، پھر اس ترنگے کو بلندی پہ لگایا گیا تھا، اونچائی پہ لگایا گیا تھا، آزادی کی نشانی ہے، یہ ترنگا ہندوستان کی پہچان ہے، اس لیے اس کو سلوٹ مارا کرو، اسے سلامی پیش کیا کرو، اسے سلامی پیش کیا کرو، اسے سلوٹ مارا کرو۔ میں نے کہا کہ کیا سب کو ضروری ہے؟ کہاں سب کو ضروری ہے، چاہے پی ایم ہو، سی ایم ہو، چاہے کوئی بھی ہو، عام انسان ہو، چاہے گھر کا پردھان منتری ہو، چاہے جو ہو۔ کہا اگر ہندوستان کا ناگرک ہے، ہندوستان میں رہ رہا ہے تو ہر کسی کو ترنگے کے سامنے سلوٹ مارنا پڑے گا، ہر کسی کو ترنگے کے سامنے سلوٹ کرنا پڑے گا۔ بھائی پی ایم ہونے کے باوجود بھی ترنگے کو سلام، سی ایم ہونے کے باوجود بھی ترنگے کو سلام، کا نہ مارا، کا دیش کا غدار کہا جائے گا۔ بھائی اسی طریقے سے علم بھی ہے جو آقا حسین نے یزیدیوں کے ہاتھ سے دین اسلام کو سن 61 ہجری میں آزادی دلائی ہے، اسلام کو آزادی دلائی ہے، اور اسی پرچم کو علم کہا جاتا ہے جو جنگ میں بھی لے کر گئے ہیں، جو آزادی کی نشانی ہے اسے علم کہا جاتا ہے۔ بھائی جب ترنگے کو سلوٹ نہ مارو تو دیش کے غدار کہے جاؤ گے، اب اگر علم کو سلوٹ نہ مارو، علم کو بوسہ نہ دو تو اسلام کے غدار کہے جاؤ گے۔
بھائی دونوں سیم بات ہے نا، وہ بھی آزادی کی نشانی، یہ بھی آزادی کی نشانی۔ یہ اسلام کے غدار کہے جاؤ گے۔ 15 اگست 26 جنوری کو جب منایا جاتا ہے نا تو چھرے بازیاں، بارود بازیاں، گولے بازیاں، یہاں تک کہ جوان خاکی لباس میں نظر آتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے یہ جوان ایک کلر کے لباس میں کیوں آ رہے ہیں، خاکی لباس میں کیوں آ رہے ہیں، یہ آگے مڑ پیچھے مڑ کیوں کر رہے ہیں، یہ ایک لباس میں کیوں آ رہے ہیں، یہ کسی بھی کلر کے لباس میں آ جاتے، کسی بھی کلر کا لباس پہن لیتے تو آواز آئے گی بھائی اس لیے ایک کلر کا لباس پہنایا ہے تاکہ اگر غدار ملک کہیں بیٹھا ہو دیکھ رہا ہو تو آ کے دیکھ لے ہندوستان کے پاس نوجوان کتنے ہیں، ہندوستان کے پاس نوجوان کتنے ہیں۔ کا چھرے بازیاں، بارود بازیاں، گولے بازیاں، توپ بازیاں بھی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کا اس لیے ہوتا ہے تاکہ غدار کوئی بیٹھا ہو تو دیکھ لے ہندوستان کے پاس توپ بھی ہے، ہندوستان کے پاس ہتھیار بھی ہے، ہندوستان کے پاس گولیاں بھی ہے، ہندوستان کے پاس چھرے بھی ہے۔ تو بھائی آؤ 10 محرم کو ایک کلر کے لباس میں، کالے لباس میں اس لیے آتے ہیں تاکہ یزیدیت کہیں بیٹھی ہو تو دیکھ لے حسین والوں کے پاس جوان کتنے ہیں، حسین والوں کے پاس جوان کتنے ہیں، اور آئے جلوس میں دیکھ لے حسین والوں کے پاس علم بھی ہے، علمدار بھی ہے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو علم بھی ہے، علمدار بھی ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ بس تم کہو کہ ہم محبت کرتے ہیں، بھائی کر کے بھی دکھاؤ۔ 56 ملکیں ہیں، کہہ رہی ہیں مسلمان ہیں، لیکن مظلوموں کا ساتھ دے کے دکھاؤ، ظلم کو کھڑے ہو کر نہ دیکھو، مظلوموں کا ساتھ دے کر دکھاؤ، رسول جیسا کردار پیش کر کے دکھاؤ۔ رسول کے کہنے والے اور ہیں، رسول جیسا بن کے دکھاؤ، رسول جیسا بن کے دکھاؤ۔ صرف یہ نہ کہو ہم رسول والے، ہم رسول والے، بھائی رسول کا کردار دکھاؤ تو سمجھ میں آئے تم رسول والے ہو، ورنہ رسول بھی کہہ دیں گے بھائی ہم نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تھا، تم لاکھ زبان سے کہتے رہو ہم رسول والے، ہم رسول والے، ہم رسول والے، جب تک رسول اسے ایکسیپٹ نہ کرے۔ لو محبت اور معدت کیا ہے دیکھو، لوگ زلیخا سے کہہ رہے تھے یہ یوسف کون ہے، یوسف کون ہے، بار بار کہتی رہتی ہے یوسف یوسف، میرا یوسف ایسا، میرا یوسف ویسا، میرا یوسف ایسا۔ محبت اور معدت دکھا رہا ہوں۔ زلیخا نے کہا آؤ دکھاتی ہوں میرا یوسف کون ہے، میرا یوسف کیا ہے۔ لو ان کو کھڑا کیا، ہاتھ میں چھری دی، قرآن نے پورا واقعہ درج کیا ہے کہ چھری دی، لیمو دیا، کہا میرا یوسف آئے تو اسے دیکھ کر لیمو کاٹ دینا۔ آپ سب کو واقعہ پتا ہے، یوسف آئے، ان کی نگاہیں یوسف کے جمال پا گئی، انہوں نے چھری چلائی، لیمو کے ساتھ انگلیاں کٹ گئی، چھری چلائی، لیمو کے ساتھ انگلیاں کٹ گئی، درد کا احساس نہ ہوا، بھائی درد کا احساس نہ ہوا، زخم بھول گئی، زخم بھول گئی، بھائی یہ یوسف کے جمال میں اس طریقے سے گم ہو گئی تو پتا چلا محبت اسے کہتے ہیں جو زخم بھلا دے، محبت اسے کہتے ہیں جو زخم بھلا دے، اور معدت اسے کہتے ہیں جو زخموں میں لطف بھر دے، زخموں میں سرور بھر دے، زخموں میں لطف بھر دے، اسے معدت کہتے ہیں۔ ایک ہے محبت، ایک ہے معدت۔ آؤ آگے دکھاتا ہوں، یہ یوسف جیسے ہی گئے ہیں نا، جب تک نگاہوں کے سامنے تھے تب تک انہیں پتہ نہ چلا کہ ہوا کیا۔
کٹا کیا، لیکن جیسے ہی یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوئے سب ہائے ہائے کرنے لگی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی۔ وہ محبت تھی جو یوسف کے جانے کے بعد ہر ہائے ہائے کرنے لگی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی، ہائے میری انگلیاں کٹ گئی۔ جوانوں کا معدت دیکھو، وہاں محبت تھی، یہاں عزاداروں کی معدت دیکھو۔ انہوں نے اکبر کو دیکھا نہیں، پھر بھی زنجیر کے بعد ہائے ہائے نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وہ محبت تھی، یہ معدت ہے۔ کہا محبت اور معدت میں یہی فرق ہے، محبت جو زخموں کو بھلا دے، معدت جو زخموں میں لطف بھر دے، زخموں میں سرور بھر دے، زخموں میں سکون لا دے، اسی کو معدت کہتے ہیں۔ آؤ وقت ہو گیا، میں نے دیکھ لیا، گھبرائیں نہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اجر رسالت کے۔ 9 محرم ہے، ایک جملہ کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، یہ جو اناج نکل رہا ہے، یہ اصغر کا صدقہ ہے، یہ جناب علی اصغر کا صدقہ ہے۔ جو آج آپ کھا رہے ہیں، یہ جو پانی پی رہے ہیں، یہ جناب علی اصغر کا صدقہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بھئی آقا حسین نے خون کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا، زمین سے آواز آئی، اگر ایک قطرہ لہو آ گیا تو قیامت تک اناج نہ اگے گا۔ پھر زمین کی طرف اگر پھینک دیتے، نہ اناج نکلتا نہ پانی ہوتا۔ اسی لیے آقا حسین نے کتابوں نے لکھا، اپنے چہرے پر مل لیا ہے۔ تو آج تک پتہ یہ چلا کہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں وہ جناب علی اصغر کا صدقہ ہے۔ فضائل کے وقت ختم ہو گئے، مصائب کے 2-4 جملے سن لو۔ جناب علی اصغر اس ہستی کو کہتے ہیں جسے لوگوں نے دیکھ کر قرآن سمجھا ہے۔ کہا حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ جانتے ہیں جب آقا حسین نے دیکھا کہ کوئی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا، تو خود نکلے۔ نکلنے کے بعد رن میں آئے، کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، کیونکہ اکبر جا چکا ہے، اکبر کے سینے پہ برچی کا پھل لگ چکا ہے، قاسم میرا ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ہائے میرا اون و محمد مجھ پر قربان ہو چکا ہے کوئی جو اب حسین کی مدد کے لیے آ جائے۔ حسین نے اس لیے آواز دی تاکہ کل روز قیامت کوئی یہ نہ کہہ دے حسین نے مجھے مدد کے لیے نہیں بلایا۔ اسی لیے حسین نے آواز بلند کی تاکہ کل کوئی کہہ نہ سکے کہ حسین نے بلایا ہوتا تو میں آ جاتا، حسین بلاتے تو میں آ جاتا۔ حسین نے بلایا لیکن پھر بھی کوئی نہ آیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ لیکن اس سوال کا 2 خیموں سے جواب ملا ہے۔ جب آقا حسین نے کہا ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، پہلا خیمہ عابد بیمار کا تھا، جہاں سے جواب ملا عابد بیمار اتنے بیمار تھے کہ صحیح سے اٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن نیزے کے سہارے سے کھڑے ہوئے۔ کھڑے ہونے کے بعد تاریخ نے لکھا ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے خیمے سے باہر آئے۔ آقا حسین نے آواز دی، اے ام کلثوم آگے بڑھو، اے فروا آگے بڑھو، اے لیلا آگے بڑھو، میرے بیمار بیٹے کو روکو۔ اللہ اکبر۔ جب آئی آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹے کہاں جا رہے ہو، آپ تو بیمار ہے۔ سید سجاد نے یہی جملہ کہا، ارے
میرا بابا تنو تنہا ہے اور وہ مدد کے لیے آواز دے رہا ہے، اس سجاد سے رہا نہ جائے گا، یہ سجاد اپنے بابا کی مدد کے لیے چلے گا۔ لو اتنے میں حسین آئے، آنے کے بعد کہا اے سجاد تم بیمار ہو، تمہارے لیے خیمے میں رہنا بہتر ہے، تمہیں آگے کی منزل طے کرنا ہے، تم میرے بعد امام وقت ہو، تم امام ہو، اس لیے تمہیں خیمے میں رہنا ہے۔ لو ایک یہاں سے جواب ملا، دوسرا جواب سنو گے جب آقا حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، تو ایک خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ حسین پہنچے، کہا یہ رونے کا سبب کیا ہے، اس خیمے میں بیویاں ماتم کیوں کر رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رباب آگے آئی، آگے آ کے کہتی ہے اے آقا آپ نے جب صدا بلند کی تو میرا اصغر خود کو جھولے سے گرا دیا، میرے اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بیویوں نے دیکھ کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ حسین سمجھ گئے کہ میرا اصغر میری مدد کے لیے جانا چاہ رہا ہے۔ حسین نے آغوش پھیلا دی، کہا لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو، شاید میں پانی پلا لاؤں۔ اللہ اکبر۔ کتاب نے شاید کا جملہ استعمال کیا، کہا اصغر کو دے دو شاید پانی پلا لاؤں۔ لو اصغر کو دیا، دینے کے بعد حسین چلے، تھوڑی دور پہنچے تھے، رباب نے آواز دی اے میرے آقا حسین ذرا ٹھہر جائیے، یہ ماں ہے چاہتی ہے کہ ایک دفعہ اور پیار کر لے، میرے بیٹے کو واپس لائے۔ حسین فوراً دوبارہ جب دیا، ماں کی آگوش میں جناب علی اصغر آئے۔ ارے پیاس کا عالم یہ تھا کہ اصغر کی آنکھ بھی نہیں کھل رہی تھی۔ جب ماں کو محسوس کیا تو ماں کا آخری دیدار کیا، اور دیدار کرنا تھا کہ مجھے لگتا ہے بے زبانی سے اصغر نے کہا ہو اماں اب کیسا رونا، کہہ دو نا خدا حافظ، اے اماں بابا مجھے لے کے جا رہے ہیں، اب خدا حافظ کہہ دو اماں، اماں اب نہ روکنا، اصغر جا رہا ہے۔ شاید یہی کہا ہو، اس لیے ماں نے پیار کرنے کے بعد فوراً آقا حسین کو اصغر دے دیا۔ لو اصغر کو لے کے چلے، جانتے ہیں پیاس کا منظر یہ تھا، جناب علی اصغر کے چہرے پر دھوپ کی شدت تھی، اس لیے حسین نے ابا کو جناب علی اصغر کے اوپر ڈال دیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اصغر کو کھول کر کیوں نہیں لایا، کیوں اصغر کے اوپر ردا ڈالی ہوئی تھی؟ ارے یہی وجہ تھی کہ آسمان سے سورج کی تپش تھی اور اتنے پیاسے تھے اصغر کہ حسین نے ابا کا دامن اوپر ڈالا ہوا تھا۔ یزیدیوں نے سوچا شاید حسین قرآن چھپا کے لا رہے ہیں، شاید صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جب حسین قریب پہنچنے کے بعد جب ابا کا دامن ہٹایا تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ حسین قرآن نہیں اپنے بیٹے اصغر کو لا رہے ہیں۔ ارے شیر خوار بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اسے بھی میدان میں لے آئے۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے ایک جملہ کہا، سنو اگر تمہاری نگاہ میں میں گنہگار ہوں تو اس معصوم بچے نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو ابھی 6 ماہ کا ہے، یہ تو ابھی بچہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں کیا۔ اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی وجہ سے اس بچے کو پانی پلا دو، اگر تم میں سے کوئی مسلمان نہیں تو انسانیت کی وجہ سے آ کے پانی پلا دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
انسانیت کی وجہ سے آ کے پانی پلا دو۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو آقا حسین نے کہا تم سوچ رہے ہو کہ اصغر کے بہانے حسین پانی پی لے گا، تو لو میں اپنے اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھ دیتا ہوں، تم آؤ خود پانی پلا کے جاؤ۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ حسین اصغر کے بہانے پانی پی لے گا تو لو میں اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھ دیتا ہوں۔ جناب علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر رکھا، رکھنے کے بعد تھوڑی دور پیچھے ہٹے، کہا اب آ جاؤ پانی پلا لو، آؤ اصغر کو پانی پلا لو، آؤ اصغر کو پانی پلا لو۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا، حسین واپس گئے۔ جانے کے بعد اصغر کو اٹھایا تو کچھ کتابوں نے لکھا ارے اوپر سے سورج کی تپش تھی، نیچے سے آبلے ہو چکے تھے میرا اصغر، ہائے نیچے سے اس طریقے سے گرم ریت تھی، اصغر کے ہاتھوں میں لینا تھا۔ ایک دفعہ آقا حسین نے کہا اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم بھی انہیں دکھاؤ، تم بھی انہیں دکھاؤ تم کتنے پیاسے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ تم حجت خدا کے بیٹے ہو۔ جناب علی اصغر نے ننھی سی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کر دی۔ فوج یزید میں کوہرام برپا ہوا۔ پسر سعد کہتا ہے شمر کیا دیکھ رہا ہے، ارے قطع کر دے حسین کے اس بچے کو، ارے جلدی تیر چلا، کہیں ایسا نہ ہو سارے یزیدی یہی دیکھ کر انہیں مر جائے، ارے جلدی کر ورنہ ہم فتح یابی نہ حاصل کر پائیں گے۔ ہرملا اٹھا، اٹھنے کے بعد تیر نکالا، وہ تیر جو ابھی تک اس نے استعمال نہ کیا تھا، ارے 3 بال کا تیر اب جو ہرملا نے چلایا، ارے چھوٹا سا بچہ سوچو چھوٹی سی گردن میں 3 بال کا تیر اصغر کے گلے میں لگا، اصغر کے گلے سے چھیدتا ہوا حسین کے بازو پر لگا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے کہا ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا وعبیہا وبالہا وبنیہا وسر مستودع فیہا، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عزا کو قبول فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ جو بھی مقروض ان کے قرض کو غیب سے عطا فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ شیعان حیدر کرار جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ جو حضرات بیمار ہوں انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ جو حضرات ابھی روزی پہ نہیں لگے ہوں انہیں بہتر روزی عطا فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ جو حضرات روزی پہ لگے ہوئے ہوں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، برلہت یا محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری دعاؤں میں سب سے خاص دعا یہی ہے کہ ہمارے بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین۔